بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي نزل القرآن هدى وشفاء ورحمة وتبيانا لكل شيء. الحمد لله الذي كشف لأوليائه بباطن ملكوته وقشع لأصفيائه سرائر جبروته ورقى دم المحبين بسيف جلاله وأزق سر العارفين روح الصادق. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأولياء أمته علماء ملته وفقراء طريقته. والسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عباد الله، یا ایھا الحاضرون، آپ سب کی خدمت میں سلام کرتا ہوں. ان کی خدمت میں بھی جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں، اور ان کی خدمت میں بھی جو مجھ سے بھی نظروں سے حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں. کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے موجود ہیں. اتنا عقیدہ کرو مسلمانوں کا ایک شخص کا دو فرشتے نام عمل لکھنے والے موجود ہوتے ہیں، تو جتنے افراد موجود ہیں اس سے زوم میں فرشتے موجود ہیں. اور دو فرشتے تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی کافر ہو یا مسلمان ہو. لیکن جیسے جیسے ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ فرشتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. بے شک ان الذين قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ہم ان پہ فرشتے نازل کرتے ہیں. ایک ایمان والے کے ساتھ 120 فرشتے ہوتے ہیں. ارے فرشتے جو ایمان والوں کو ڈھونڈتے ہیں، محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، اہل سنت جماعت کی محفلوں میں آتے ہیں، صلاۃ و سلام کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں تم تو کمال کرتے ہو، تم بھی وہ کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں، ہم بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. اچھا درود و سلام پڑھتے ہیں نا، مگر آپ تو ایک قبر پہ آئے ہیں، ایک مزار پہ آئے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں تم تو بعد میں آتے ہو، مزار پہ ہم پہلے آتے ہیں. قبروں پہ فرشتے آتے ہیں. قبروں پہ کون پہلے آتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں. ارے قبروں پہ آنا شرک ہے. آواز آئی پڑوس سے قبروں پہ مت جاؤ، قبروں پہ جانا شرک ہے. مولوی صاحب قبروں پہ جانا شرک ہے، تو قبروں میں جانا کیا ہوگا؟ قبروں پہ جانا شرک ہو تو قبروں میں جانا کیا ہوگا؟ نہ قبر پہ جانا شرک ہے، نہ قبر میں جانا شرک ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. ارے اولیاء اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں. ارے سر ٹوٹے تو سول ہاسپٹل جاؤ، ہاتھ ٹوٹے جنا ہاسپٹل جاؤ. اللہ اکبر، دل دھڑکے، ہارٹ اٹیک ہو تو جنا کے دل کے اسپتال میں جاؤ. لیکن جب رشتے ٹوٹے تو کہاں جائیں؟ جب دل اندر سے ٹوٹے تو کہاں جائیں؟ اللہ نے کہا میرے پیاروں کے پاس آ جاؤ، دل جڑ جائیں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ارے خوف اور حزن میرے دوستوں کو نہیں ہے. تم کو خوف ہوگا تو میرے دوستوں کے پاس آ جانا، خوف باقی نہیں رہے گا. تم کو ملال ہوگا، میرے دوستوں کے پاس آ جانا، تم کو ملال باقی نہیں رہے گا. یہ اللہ والوں کا دربار ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ملال ہے، تو اللہ والوں کو نہیں ہے نا، وہ ہم کو کیا دے سکتے ہیں؟ انہوں نے تو خود عبادت کی ہے اور خود زہد و تقویٰ سے یہ مقام حاصل کیا ہے. اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
لوگوں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب تمہارے دل پریشان ہو تو اللہ کا ذکر کرنا سکون پاؤ گے۔ یہاں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ارے تم کو خوف و ملال ہوگا، میرے دوستوں کے پاس آؤ گے تو باقی نہیں رہے گا، یہاں آؤ گے تو بشارت ہی پاؤ گے۔ یہ کیوں بشارت پاتے ہیں؟ بازاروں میں جانے والے بشارت کیوں پاتے ہیں؟ پیر کے پاس جانے والے، بابا کے پاس جانے والے، ہم نے تو جس کو بھی دیکھا، جس بابا کے پاس بھی گئے، کہا کام بن جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اللہ فضل کرے گا، اللہ رحم کرے گا۔ پیروں کا کیا جاتا ہے، بابا کا کیا جاتا ہے؟ ہر بابا یہ کہتا ہے کام بن جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ قرآن نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ارے وہ تو بشارت والے ہیں، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، بشارت ہی دیتے ہیں۔ لہم البشرا لہم البشرا لہم البشرا، ان کے لیے بشارتیں ہیں جب وہ دنیا میں حیات ہیں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ نہیں کہا ہم نے دعا مانگی، قرآن میں دعا سکھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہاں کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا لہم البشرا فی الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ دنیا اور آخرت دونوں میں حیات ہے اور بشارت دے رہے ہیں، دونوں میں حیات کا لفظ ہے۔ دیکھیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ان کے لیے ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ جب یہ حیات دنیا میں زندگی میں کوئی اللہ کا ولی ملے تو اس کے پاس جاؤ اور یہ مت سمجھو کہ بس زندگی میں فیض پہنچا سکتا تھا، نہیں، آخرت کی منزل میں جب پہنچ جائے، اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، جب اللہ کا ولی قبر میں پہنچ گیا تو اب تصرف بڑھ گیا۔ پہلے تلوار نیام میں تھی، اب نیام سے باہر ہے، اب نیام سے باہر ہے۔ اب ظاہر کا قانون اس کورٹ میں نہیں چلتا، اس کا قانون ہر کورٹ میں چلتا ہے۔ عالم شاہ بخاری کے فیصلے عدالت میں چلتے ہیں، عدالت کے فیصلے یہاں نہیں چلتے۔ جس کو کوئی مقدمہ ہو یہاں درخواست دے کے دیکھے، یہ اللہ کے ولی ہے اور اللہ ستار ہے، وہ جسے چھپا لے کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا، وہ غفار ہے جسے معاف کر دے کوئی پکڑ نہیں سکتا، وہ رحیم و کریم ہے جس پہ رحم کر دے کوئی سختی نہیں کر سکتا۔ ایک پیر بھائی نے آ کر شکایت کی اپنے مرشد کی قبر سے آ کے، حضرت فلاں پیر بھائی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، بشارت ہوئی، جاؤ جاؤ چھوڑ دو، معاف کر دو۔ کہا کیوں حضرت؟ اس نے زیادتی کی ہے۔ کہا میرے پاس تو آیا تھا، میں نے معاف کر دیا۔ کہا معاملہ تو سنا ہوتا۔ کہا تمہارا معاملہ میرے یہاں نہیں چلتا، جو میرے یہاں آتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ تمہارا قانون ہمارے یہاں نہیں چلتا، ہمارے یہاں ایک قانون چلتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تمہارے دروازے پہ سائل آ جائے تو خالی نہ چھوڑنا۔ ہم نے یہ حکم مانا ہے رب کا، ان اولیاء نے یہ حکم مانا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کون آیا ہے، یہ نہیں دیکھا کوئی نشئی آیا ہے، کوئی چمسی آیا ہے، کوئی بلد آیا ہے، یہ نہیں دیکھا کوئی عالم آیا ہے، یہ نہیں دیکھا ارے جو بھی آیا ہے نواز دیا ہے۔ اب میرا اپنا اپنا ہے، ایک شہتوت کا پتا ہے، ایک ہی پتا ہے، بکری کھائے نہیں کرے گی، ہرن کھا لے تو ناک سے مشک پیدا ہوگا۔ ایک خاص قسم کا کیڑا وہی شہتوت کا پتا کھا لے تو ریشم اگلنے لگتا ہے۔ دربار تو وہی ہے، آنے والوں کے میدے علیحدہ علیحدہ ہے، کوئی نشے میں ہی ڈوب رہا ہے، یہی چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، عالم آ رہے ہیں، علم کا فیض پا رہے ہیں، ولی آ رہے ہیں، ولایت کی ترقی پا رہے ہیں، اور تو آنے والے پر ہے۔ محمد سائلہ فلا تنہر، ان بزرگوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی سائل آ جائے تو اسے خالی نہ چھوڑو، اسے خالی نہ چھوڑو۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا مانگیں۔ میں آیا تو کوئی نعت پڑھ رہا تھا، رسول مانگنے کی نعت، اور پھر ابھی بھی میرے در کے سوالی، آپ
میں بھی نعت پڑھی اللہ اکبر، سوالی اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، غیر خدا سے مانگنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، اگر غیر خدا سے مانگنا شرک ہو تو جتنے فقیر ہیں سب مشرک ہو جائیں، غیر خدا سے مانگنا اگر شرک ہو تو سارے فقیر مشرک ہو جائیں، لیکن کسی مولوی نے بیگرز کو، بھکاریوں کو بھکاری تو کہا ہے، فقیر تو کہا ہے، گداگر تو کہا ہے، لیکن مشرک نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ وہ جانتے ہیں کہ ان کو بھی چندہ مانگنا ہے، مسجد میں چندہ مانگنا ہے اور غیر خدا سے مانگنا ہے، تو مولوی صاحب جب تم چندہ مانگو تو شرک نہیں ہوتا، ہم چندہ نہیں مانگتے، بندہ مانگتے ہیں، بندہ مانگتے ہیں، اور بندوں کے طرف اللہ اکبر، اور اللہ کے بندے اور اللہ کا ایک بندہ، اللہ اللہ ہم خوش ہوتے ہیں تو محفل سجاتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے تو ایک بندے کو سجا دیتا ہے، ایک بندے کو سجا دیتا ہے، اور ایک بندہ سج جائے تو شہر سج جاتا ہے، ایک بندہ سج جائے تو کراچی عالم شاہ بخاری کا دربار بن جاتا ہے، ایک بندہ سج جائے تو لاہور داتا کی نگری ہو جاتا ہے، ایک بندہ سج جائے تو اجمیر ہو جاتا ہے، ایک بندہ سج جائے تو بغداد کا شہر اولیاء کا اوتاق ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بندے خوش ہوتے ہیں تو محفل سجاتے ہیں، اور اللہ خوش ہوتا ہے تو کسی بندے کو سجا دیتا ہے، ایک بندہ سج جائے تو نہ جانے کتنے بندوں پہ رنگین چادریں پڑ جاتی ہیں، ایک بندہ سج جائے، اور قاعدے کی بات ہے اگر کوئی شیشی لیے ہوئے دوڑا ہوا چلا جا رہا ہوگا، آپ سمجھیں گے اس گلی میں ہاسپٹل ہے، بچے صبح بستہ لیے کسی گلی میں جا رہے ہوں گے، سمجھ جائیں گے کہ وہاں کوئی اسکول ہے، لیکن فقیر جا رہے ہوں، درویش جا رہے ہوں، منتے جا رہے ہوں، عالم جا رہے ہوں، ولی جا رہے ہوں، تو سمجھ جائیے کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے، اللہ کا ولی رہتا ہے، اس گلی میں کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے، گلی گلی علی علی ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، اسی نعرے سے ولی ولی ہے۔ اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے؟ شرک نہیں ہوتا، ولی اللہ کہنے سے ایک قاعدے کی بات بہت ٹھنڈے لہجے میں سن لیجیے، یہ ہمیشہ نسبت تو بڑی چیز ہے، یہ تو آپ نے سنا ہے، اب ایک ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھ لیجیے کہ جب کسی کو کسی سے نسبت دی جاتی ہے تو نسبت کا پہلا کام یہ ہے کہ نسبت دینے سے پتہ چلتا ہے یہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ غیر ہے، یہ غیر ہے۔ میری گھڑی میرا قدم، گھڑی اور ہے میں اور قدم اور ہے میں اور مائی بک میری کتاب، میرا دوست میں اور وہ دوست اور جب یہ نسبت دی جاتی ہے، پہلے اس پوائنٹ کو رکھیے کہ کوئی شرک کا الزام نہ لگا سکے، جب کسی کو کسی سے نسبت دی تو منصوب اور ہے، منصوب الیہ اور ہے، مضاف اور ہے، مضاف الیہ ہے، اور الگ ہے۔ کہا رسول اللہ، اللہ کا رسول کہا، سمجھ گئے اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، رسول اللہ اللہ کا رسول، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، اللہ اللہ ہے، کتاب کتاب ہے، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے۔ جب کہا ولی اللہ 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 ہے، ولی ولی ہے، ولی ولی ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں۔ ہاں نسبت کام یہ کرتی ہے، بتاتی تو یہ ہے کہ ان کا وجود عہدہ ہے، اور یہ وجود جس کو نسبت دی جائے عام ہوتا ہے، ہمیشہ عام ہوتا ہے، نسبت سے خاص ہو جاتا ہے۔ میں کہوں یہ گھڑی میری ہے تو گھڑی ہونا تو کوئی خاص بات نہیں ہے، گھڑیاں تو بہت سی ہیں، لیکن جب کہا میری گھڑی ہے تو اس کو نسبت ہو گئی۔ اب میں رکھ کے جاؤں تو خیال رکھیں گے آپ مولانا کی گھڑی ہے، ارے ولی تو ولی ہیں، کوئی میرا دوست ہو کوئی تمہارا دوست ہو، لیکن خیال رہے یہ میرا تمہارا نہیں، اللہ کا دوست ہے، ولی اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو ان کے آستانوں پہ سب بھی آ رہے ہیں، نشے بھی آ رہے ہیں، چرسی بھی آ رہے ہیں، ملنگے ترنگے بھی آ رہے ہیں، عالم بھی آ رہے ہیں، فاضل بھی آ رہے ہیں، اللہ کے ولی بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کے دنیا میں جو رہتے ہیں سب اللہ کے ولی کے پاس آتے ہیں، سب اللہ کے ولی کے پاس آتے ہیں، اور ایک وقت معلوم تک پوری دنیا سجی ہوئی ہے، مگر ایک بات ہے، مسجد میں نمازی جاتے ہیں، مسجد میں نمازی جاتے ہیں، اور دربار میں بے نمازی بھی آ کر
اکثر نمازی بن جاتے ہیں، اکثر نمازی بن جاتے ہیں۔ یہ اور یہ اللہ کا دربار ہے، یہ مدارس الانوار ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، قبر کسے کہتے ہیں؟ قیام فی البرزخ کو کہتے ہیں۔ جو جہاں برزخ کے عالم میں موجود ہے، وہ وہاں جو اس دنیا میں موجود ہیں، وہ قیام کی جگہ قبر کہلاتی ہے۔ دوستو وہ بڑے خوش نصیب ہیں جس کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا دوست کہاں ٹھہرا ہوا ہے، قیامت تک کے لیے اس کا آستانہ اور کاشانہ کہاں ہے۔ نظر تو کچھ نہیں آتا، سبحان اللہ، بہت سجاوٹ ہے، لیکن اللہ ماشاء اللہ حضرت میں آپ کے دستوں کو قبول کرتا ہوں۔ اگر کوئی نعرہ نہیں لگا رہا تو اس لیے نہیں کہ وہ نعرہ لگانا نہیں چاہتا، مگر وقت کی کمی، پھر توجہ بہت شدید ہے، بات کو سننا چاہ رہے ہیں اور میں بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں، مسلح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کا آپ جواب دے سکے۔ اور کسی نے نعرہ تکبیر لگایا، نعرہ رسالت نہیں لگایا، کسی نعرہ رسالت لگایا، کسی نعرہ حیدری لگایا، نعرہ تکبیر نہیں لگایا۔ اصل میں ایسا ہے، کوئی ہوش میں ہو تو سمجھے، یہاں تو سب محبت میں مبتلا ہیں، محبت میں مبتلا ہیں، ہوش ہی نہیں ہے۔ ہم محبت پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محبوب سے محبت میں آدمی اتنا مبتلا ہوتا ہے، یہ بھی یاد نہیں رہتا کیا سنا، یہ بھی یاد نہیں رہتا کیا کہا۔ اپنا ہوش ہو تو پتا چلے، ترتیب سے کہیں نہیں 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 نہیں، ستاروں کی بے ترتیبی میں بھی ایک ترتیب ہے، یہاں کی حاضری میں بھی ایک حسن ہے۔ قبر کیا ہے؟ یہ پتھر ہے، یہ مٹی ہے، کھول کے دیکھو تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اگر بہت زیادہ اللہ کے ولی ہیں، اگر جسم محفوظ بھی ہے تو آخر میت ہے، مردہ ہے۔ اگر قبر مٹی ہے اور کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتھر ہے، مٹی ہے، قبر کھول کے بھی دیکھا، بہت بڑے ولی ہیں بے ادبی کو معاف، لیکن لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اگر کھول کے دیکھا، ہمارے ایمان کے لیے یہی بہت ہوگا۔ اگر جسم مبارک ویسے ہی پایا جائے، خارا در میں بزرگ ابراہیم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار میں درار پڑ گئی تو ان قبر کی تعمیر کے لیے حضرت سید جلالالدین شاہ صاحب چشتی صابری وہ کھائی میمن مسجد میں خطیب تھے، ان سے کہا گیا حضرت آپ ہاتھ لگائیے، سلیب کو ہٹانا ہے، بازار کی تعمیر کرنی ہے۔ تو آپ کے قبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے حضرت اب کروٹ نہ لیجیے گا، اب کروٹ نہ لیجیے گا۔ اور یہ کہہ کے جب مٹی ہٹائی تو لوگوں نے دیکھا وہ کروٹ میں سو رہے تھے، کروٹ میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو اگر ہمیں اتنا بھی نظر آ جائے کہ جسم مبارک محفوظ ہے، ہمارے لیے بہت بڑی کرامت ہے، یہ خلاف عادت ہے، لیکن پھر بھی پڑوسی کہے گا کچھ بھی صحیح، تم کیا سمجھتے ہو، مردہ تو مردہ ہے، میت تو میت ہے۔ ہم کہیں گے اپنے ظاہر کے دیکھنے کو نہیں مانتے، ہم تو نبی کے فرمان کو مانتے ہیں کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ ہم اپنے عزیز و قارب کو بھی دفنانے کے بعد، خود میت کو رکھنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد جانتے ہیں مٹی ہی مٹی ہے، لیکن یہ دیکھنا نہیں مانتے، ایمان رکھتے ہیں نبی کے فرمان پر کہ فرشتے آنے والے ہیں، دیکھتے رہے جھانک کر، میت کا اٹھنا نظر نہیں آئے گا، لیکن یقین ہے کہ فرشتے بٹھا دیتے ہیں، فرشتے میت کو بٹھا دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور وہ سوالوں کا جواب دے لے تو بخاری شریف کی حدیث شریف میں الفاظ ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العرس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ یہ عرس کا لفظ اسی حدیث شریف سے لیا گیا ہے کہ ایمان والوں سے فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العرس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ٹھہرو، پہلے جنت کا بستر تو بچھا دو، پہلے جنت کا بستر تو بچھا دو، اسے جنت کا لباس تو پہنا دو۔ تو بتاؤ جنت کا لباس کسے پہنایا جائے گا؟ کوئی ہوتا ہے دولہا بنتا ہے تو اسے جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، کوئی ہوتا ہے جس کے لیے بستر بچھایا جاتا ہے۔ جنت کی نعمتیں آتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ہم نہیں دیکھتے، اپنے دیکھنے کو نہ مانو، اللہ کے رسول کے فرمان کو مانو۔ قبر کی روح کیا نظر آئے گی؟ یہ روح جب جسموں میں ہے تو کہاں نظر آتی ہے؟ جب تم جسم میں روح کو نہیں دیکھ سکے تو قبر میں روح کو کیا دیکھ سکو گے؟ ہاں اللہ آنکھیں دے تو قبر کی روح بھی نظر آتی ہے، جسم کی روح بھی نظر آتی ہے۔ اللہ جسے آنکھیں دے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے پیر خوش صحیح رحمۃ اللہ علیہ شاہ محمد شیخ اللہ علیہ عیدگاہ سے گزر رہے تھے، سامنے پہلے دور تک جھگیاں تھیں، یہاں تو ترازو وغیرہ لوہے کا سامان بکتا تھا۔ اللہ بندر روڈ سے نماز پڑھنے آرام باغ مسجد یا مہمان مسجد جا رہے تھے، میرے والد صاحب کے ساتھ تھے، چلتے چلتے مین
بندر روڈ پہ رک گئے، کہنے لگے ابھی حاصل ہوا، ابھی حاصل ہوا، یہ کہہ کر گلی میں آئے، پوچھا یہیں کہیں مزار ہے؟ کہاں؟ آگے جا کے نیچے ایک مزار ہے، قدیم مزار ہے، یہاں آئے سلام کیا، حضور عالم شاہ بخاری کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جب گھر میں واپس پہنچے تو بہت ادب سے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، بندر روڈ پہ جاتے جاتے آپ نے اچانک کہا ابھی حاضر ہوا، تو فرمانے لگے میں تو جا رہا تھا، آواز آئی بیٹا ایسے ہی چلے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اللہ جس سے کام لے وہ ان کی بات سنتا ہے۔ حقیقت یہ کہ ہم مردہ ہیں، یہ زندہ ہے، ہم مردہ ہیں، یہ زندہ ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں، یہ جاگے ہوئے ہیں، یہ امتحان پاس کیے ہوئے، یہ تو حضور غوث العظم کے شہزادے ہیں۔ بغداد کا دروازہ ہے عالم شاہ بخاری کا دروازہ، جسے بغداد کا ویزا چاہیے پہلے یہاں درخواست ہے، جسے مدینہ طیبہ کا ویزا چاہیے حضور عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم درخواست ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم تو اندھے ہیں، قاتل شاہ تو آنکھوں والے تھے۔ اللہ اکبر، ہم تو نہیں پہچانتے عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، لیکن قاتل شاہ تو عالم تھے، عالم تھے۔ اس بابا اسماعیل تو جانتے تھے کہ کس کے پہلو میں رہیں گے تو جنت کی ہوا لگتی رہے گی۔ اللہ اکبر، عبدالرحمان بابا کو پہچانتے تھے۔ ویسے تو مجذوب ہونا اور بات ہے، لیکن مجذوب خود کچھ نہیں ہوتا، جاذب وہ ہوتا ہے تو یہ مجذوب ہوتا ہے۔ جب اس کٹپتلی کی ساری ڈوریاں وہ ہاتھ میں لے لیتا ہے تو کوئی مجذوب بنتا ہے۔ جب ساری ڈوریاں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے پھر جو کام لینا چاہتا ہے وہ لیتا ہے۔ یہ مجذوب پہچانتے ہیں عالم شاہ بخاری کا دربار کیا دربار ہے، حضرت عادل شاہ پہچانتے ہیں عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار کیا دربار ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، مزار قرآن والے عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے، اللہ ولی، اللہ ولی، اللہ کے ولی ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں، لیکن ولی کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اگر آپ اپنی نسبت سے سوچتے رہیں گے میرے پیر نے ایسا کیسے کر لیا، میرے جیسا آدمی ایسا کیسے کر سکتا ہے، تو بزرگوں کو نہ پہچان سکیں گے۔ اس کو اس کی نسبت سے پہچانو جس کا وہ دوست ہے۔ ولی اللہ اللہ کا دوست ہے، تو جب اس سمت سے غور کرو گے کہ جو اللہ کا ولی ہے یہ کر سکتا ہے کہ نہیں، تو عقل مان جائے گی جب اللہ کا دوست ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، جب اللہ کا دوست ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں جب وہ دنیا میں حیات ہیں، جب آخرت میں حیات ہیں۔ ذالک هو الفوز لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام بدلتا نہیں ہے، جس کو عزت دے دی دے دی۔ یہ دنیا کی عزت نہیں ہے، یہ دنیا کے سودے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو سیٹھوں کو مرید نہیں کرنا چاہیے۔ سیٹھوں کا پیر بڑی مشکل میں رہتا ہے، اگر شیئر کے ریٹ بڑھ گئے پیر کا درجہ بڑا نظر آتا ہے، دام گر گئے تو پیر چھوٹا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نصیحت کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں آؤ دنیا کی ضرورت لے کر، آؤ دنیا کی ضرورت لے کر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آگ دکھائی، کوہ طور پہ پھول نہ دکھائے، اپنے پیارے رسول کو موسیٰ کلیم اللہ کو کلام کرنا چاہا تو آگ کیوں دکھائی، پھول کے ہاتھ کیوں نہیں دکھائے، چاند نہیں دکھایا، چاند دکھاتا نہیں جاتے، سورج دکھا دیتا نہیں جاتے، پھول دکھا دیتا نہیں جاتے۔ بیوی بیمار تھی، پانی کی ضرورت تھی، گرم پانی کی ضرورت تھی، آگ کی ضرورت تھی، تو اللہ نے آگ دکھائی، آئے ضرورت کے راستے سے پہنچاؤں محبت کے راستے پر، آئے اپنی ضرورت لے کر لیکن اپنے کلام کی نعمت سے نوازوں۔ تو لوگوں آؤ مزاروں پہ اپنی مرادیں لے کر، دنیا کی ضرورتیں لے کر، لیکن دوستو آؤ ضرورت لے کے جاؤ تو محبت لے کر، اللہ اس کے رسول کی محبت لے کر۔ اگر نماز اب تک نہیں پڑھی تو اب جب اللہ کے ولی کے دربار میں آ گئے تو انہوں نے زندگی اپنی اللہ کے حضور سرکل ایسی میں گزاری ہے، نوافل کی کثرت کی ہے، کچھ مننے سے منوائے، کچھ پہلے مانو اس کی تو وہ مانتا ہے، سنتا سب کی ہے مانتا سب کی نہیں ہے، مانتا اس کی ہے جو اس کی مانتا ہے، جو اس کی بات مانتا ہے۔ اور دوستو ہر چیز کا ہوش ہو، ہر چیز کا ہوش ہو اور سب جھکانے کا ہوش نہ ہو۔ دیکھو کتنے مخلوق تمہاری خاطر، لنگر تم نے کھایا نا، لنگر کھایا، لنگر تقسیم ہوا، کل بھی ہوگا، لنگر میں گوشت بھی ہوگا، بچیا ذبح ہوئی، گائے ذبح ہوئی، گائے کو گرایا، گھٹنے ٹیک دیے، گردن بڑوڑی اور تیز چھری چلانے لگے، اس کی کاجل لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنکھیں سرخ ہو کے ابلنے لگی۔ وہ تم سے پوچھے میری گردن کیوں کاٹ رہے ہو تو تم کیا کہو گے؟ یہی کہو گے کہ اللہ کا حکم ہے، کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہے، اللہ نے تم کو ہماری رضا بنایا ہے اس لیے گردن کاٹ رہے ہیں۔ تو وہ پلٹ کے کہہ دے میرے لیے حکم آئے تو گردن کاٹ دو، تمہارے لیے حکم آتا ہے تو گردن جھکاتے بھی نہیں ہو۔
تمہارے لیے حکم آئے تو گردن جھکاتے بھی نہیں ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو شیطان کبھی تمہیں کوئی ایسی اچھائی دکھاتا ہے کہ چھوٹی اچھائی دکھا کر بڑی اچھائی سے روک لیتا ہے. یہ جو نشہ کرنے والے ہیں ان کے دلوں کا ایسا نرم کر دیا, ایسی محبت بھر دی ایک دوسرے سے جان نثار. اللہ اکبر. پیسے آ جائیں تو کہیں تم فکر نہ کرو, آج کی گڑیا کے پیسے میں دیتا ہوں, آج کے پیسے میں دیتا ہوں. اگر 2-4 روپے بھی مل جائیں, ہوٹل چائے لینے جائیں, ایک پیالی چائے دے دو, وہ پیالی میں دے تو نشہ کرنے والا کہتا ہے نہیں پیالی میں مت دو, تھیلی میں دے دو. کیوں تھیلی میں؟ میرا ایک دوست بیٹھا ہے اس کو بھی چائے پلاؤں گا. ایک پیالی چائے تھیلی میں لے کر آتا ہے اور فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے دوسرے نشے والے کو پلاتا ہے. کہتے تم پی لو, وہ کہتا نہیں تم پہلے, تم پہلے, نہیں بھائی تم پہلے. اتنی جانی ساری, اتنی محبت, لیکن اصل میں شیطان نے تمہیں محبت میں اغوا کر دیا ہے. تم بہت ظالم ہو, خود کو بھی جلا رہے ہو, دوست کو بھی جلا رہے ہو, ماں باپ کو بھی دکھ کر دے کر آئے ہو, بیوی بچوں کو بھی ستا کر آئے ہو. لوٹو اپنی طرف لوٹو, اپنی طرف لوٹو, ماں باپ کی طرف لوٹو, بیوی بچوں کی طرف لوٹو. ارے بیوی بچوں کو چھوڑ کر صوفی بننا نہیں چاہیے. ایک بیوی سے نہیں نبھا سکتے تو مخلوق سے کیا نبھاؤ گے؟ ایک بیوی سے نہیں نبھا سکتے تو مخلوق سے کیا نبھاؤ گے؟ 2 بچوں کو نہیں پال سکتے تو مدرسے کیا چلاؤ گے؟ ان اللہ کے بندوں نے تو لاکھوں کو پالا ہے, ان کے تو لنگر سے لاکھوں پلے ہیں. اللہ اکبر. یہاں دربار میں آ کر لنگر کھا کر یہ سبق حاصل کرو کہ دیکھو وہ پردہ فرما کر بھی لاکھوں کو کھلا رہے ہیں اور میں زندہ رہ کر 2 بچوں کو نہیں کھلا سکتا, محنت نہیں کر سکتا. اور یقین مانیے اگر کوئی نشے سے توبہ کرے تو جیسے گلاب چہرے رات ہوتے ہم نے دیکھے ہیں, رات چہروں کو شاداب ہوتا بھی دیکھا ہے, شاداب ہوتا بھی دیکھا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے. جیسے ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, لوگ تقریر ٹیپ کر لیتے ہیں اور گواہی کے لیے آتے ہیں. اس ویڈیو سے فائدہ بھی ہے, جب سے یہ ویڈیو کیمرہ چلا ہے شادی کے بعد وہ جھگڑے نہیں ہوتے, ایک اعتراض ختم ہو گیا. پہلے شادی ہوتی تھی 2-3 مہینے میں جھگڑا ہوا اور عدالت میں مقدمہ قائم ہوتا تھا, دولہا کہتا تھا میں نہیں تھا, میں تو نہیں تھا, میں تو شادی, میری شادی میں نہیں تھا, یہ دستخط تمہارے یہ کسی اور نے کر دیے ہیں. اب یہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں, آپ ہی ہنس رہے تھے, آپ بھی مسکرا رہے تھے. اسی طرح ویڈیو میں اگر کوئی جذباتی باتیں کر لے تو اس نے نقصان بھی پہنچا دی. یہ بڑی اچھی چیز ہے, تقریر کو محفوظ کر دیتی ہے. اب محفوظ کرے فائدہ ہو جائے گا, بعد میں سن لیجیے گا, یاد کر لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا. سورہ مائدہ 7واں پارہ 90 نمبر کی آیت ہے. ایک آیت ایک مرتبہ پڑھو. جو نشہ کرتا ہو اس کا گھر والا, اس کا دوست جو نشہ اور جوا چھڑوانا چاہے, جب وہ مریض ہو جائے, جب وہ مریض ہو جائے تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ یہ آیت پڑھو جس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو نشے اور جوئے سے بچو, یہ شیطانی چیزیں ہیں. جب آپ وہ پڑھیں گے جب سونے کے بعد, کیونکہ شعور تو باقی ہو چکا ہے, شعور تو سو چکا ہے, لیکن جب انسان سوتا ہے روح تو موجود ہوتی ہے. روح جب رب کا کلام سنتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پردیس میں دیش کی چٹھی آ گئی ہے, جیسے حوالات میں کسی نے ضمانت کے کاغذ دے دیے ہیں. روح کو لگتا ہے ابھی بھی میرا کوئی انتظار کر رہا ہے, کوئی رحمت کا منتظر ہے, رحمت کا دروازہ کھولے منتظر ہے. عشاء کی نماز کا وقت 8:45 بجے ہو گیا اور 4:36 تک اب بھی جس نے عشاء نہ پڑھی وہ پڑھ سکتا ہے. کتنی دیر رحمت کا دروازہ کھلا رہا ہے. صبح کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے تک, ظہر کی نماز عصر تک, عصر کی مغرب تک, مغرب کی عشاء تک, مغرب میں جلدی ہے. لیکن کوئی بلانے والا ایسا ہے کہ کسی کو بلائے اور کہ اچھا ٹھہر کے آ جانا, 1 گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد, 4 گھنٹے بعد. یہ رب کریم کی رحمت کا دروازہ ہے. پکارتا ہے پھر کہتا ہے اب آ جاؤ, اب آ جاؤ, اب آ جاؤ. رحمت کے دروازے کھلے ہیں. یہاں تک کہ دوستو جس صبح تم اٹھتے ہو قدرت مایوس نہیں ہوئی ہے, پھر موقع دیا ہے کہ تم پھر توبہ کر لو, توبہ کر لو. آج جس دن اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا, ایک سانس نہیں لے سکو گے, ایک قدم نہیں اٹھا سکو گے. اس زندگی کو غنیمت جانو, اولیاء کے دربار دو, ان کے دروازے کو توبہ کا دروازہ جانو, رحمت کا دروازہ جانو. لاکھوں ہم جیسے گنہگار یہیں آتے آتے نیکوں کی محفلوں میں اللہ اکبر رہنے لگے. مجھے محفلوں میں دیکھو, میرے گھر کا پتہ نہ پوچھو. ایسے ہو گئے ہیں بہت سے لوگ جو حضور ہی
انہی کی محفل میں ملتے ہیں، کہیں ملتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن کس نے پہنچایا حضور کی محفل تک، نماز تک؟ اللہ والوں نے۔ وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت کی راہ چلا۔ صراط المستقیم، صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھی لائن کو کہتے ہیں۔ تو یقین مانیے نہ یہ راستہ ہے نہ سیدھی لائن ہے۔ یہ جو صراط مستقیم اللہ نے کہا ہے نا، کوئی اسٹریٹ لائن نہیں ہے کہ اللہ مجھے سیدھا بند روڈ پہ چلا دے، کوئی اسٹریٹ لائن نہیں ہے۔ یہ جو کہا گیا اللہ نے سکھایا تھا سیدھی راہ چلا، مانا یہ ہے کہ سچے لوگوں کے نقش قدم عطا فرما دے۔ وقت نہیں ہے نا، ورنہ پھیلا کے سمجھاتا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ مستقیم اسٹریٹ لائن نہیں ہے، مستقیم نقش قدم ہے۔ راستہ کون ہے؟ راستہ وہ لوگ ہیں جن پہ نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے خاص یا غوث عالم نقش قدم نصیب فرما دے۔ ان کے نقش قدم، دوسرے سادہ لفظوں میں دعا یہ ہے مولا ان کے اعمال کی پیروی نصیب فرما جن پہ نعمتیں نازل ہوئی ہے۔ صراط مستقیم تو مثال ہے، صراط مستقیم تو مثال ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سیدھی لائن نہیں ہے۔ سیدھی بات یہ ہے اے اللہ ہمیں ان کے اعمال کی پیروی نصیب فرما دے جن کے اعمال پر تو نے ان کی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ دوستو نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، اول نماز ہے، آخر نماز ہے، اب صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ ہماری محفلیں اللہ کے کلام سے شروع ہوتی ہیں، نبی کے سلام سے ختم ہوتی ہیں، جیسے نمازیں قرآن سے شروع ہوتی ہیں اور سلام سے ختم ہوتی ہیں۔ سلام علیہ یا شفیع الورا، سلام